اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اکثر اہل کتاب بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، اہل کتاب نصارہ کے بارے میں ہیں، جو وہ مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، انہیں بھی خبردار کیا جا رہا ہے، ان کے جرائم جو ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، اور منافقوں کا ایشو جو ہے وہ بھی زیر بحث آ رہا ہے۔ تو مدینہ میں یہی اہم ایشو تھے۔ ایک تو تھے احکام شریعت کے جو دیے جا رہے تھے، اس کے علاوہ جو ایشو تھے یہی تھے۔ اہل کتاب جو دشمن اندر بیٹھے ہیں، یہودی اور منافق، اور نصارہ کا بھی اب ایشو آ گیا اس میں، کہ ان کو بھی بتایا کہ غلط عقیدہ ان کا کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کی اصل دعوت کیا تھی۔ تو یہاں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے موضوع شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے قوم کی تربیت کے لیے۔ 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کا ایک ذمہ دار بنایا گیا نقیب، کہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنے اپنے قبیلے کی رپورٹ کریں، ان کے ذریعے حضرت موسیٰ قبیلے کو ہدایات دیں۔ تو یہ قوم کی گویا کہ تنظیم کی گئی اس طریقے سے کہ تاکہ ان کی صحیح تربیت کی جا سکے۔ اس نقیب کے ذریعے ہر قبیلے کو اللہ کا پیغام حضرت موسیٰ کے ذریعے پہنچے۔ تو یہ تنظیم سازی تھی قوم کی، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب وہ مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں آ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو تجھ سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہی ہدایات اللہ کے ہر رسول نے دی ہیں اپنی امت کو، اور یہی آج ہمارے لیے بھی ہدایات ہیں۔ اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خاص طور پہ اس میں جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اب آگے بتایا کہ یہ پختہ عہد انہوں نے توڑے، اور اس طرح کے سارے پختہ عہد توڑنے کی وجہ سے یہ اس انجام کو پہنچے کہ جس میں بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کر دی اور ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ تو یہ کچھ چند دنوں کی بات نہیں ہے، کئی ہزار سالہ تاریخ ہے ان کی کہ جس میں یہ سارے جرائم انہوں نے کیے، اور پھر ان کے اس پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو لعنت کا ایک شکل یہ بھی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ حق قبول نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کی ایک سزا ہے کہ کسی کا دل سخت ہو جائے، اور دلوں کا نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور یہ کلام کو اس کے موقع محل سے پھیرتے ہیں، اور جو سبق انہیں یاد دلایا گیا وہ یہ بھول گئے، اور تم مسلسل ان میں سے کسی کی خیانت پہ مطلع ہوتے رہو گے، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے جو اس سے بچے ہوئے ہیں، پس ان سے درگزر کریں اور چشم پوشی کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو۔ یہ جو ہے نا محسنین، بہترین عمل کرنے والا، اسی سے احسان، یہ احسان ہمارا اردو والا احسان نہیں، یہ ہے جو حدیث جبریل میں احسان آیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم الگ گفتگو کریں گے کہ احسان کیا ہے اور محسن کون ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا، اور جو سبق انہیں یاد کرایا گیا تھا اس کو ایک حصہ وہ بھول گئے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کی آگ بھڑکا دی، اور اللہ ضرور انہیں متنبع کرے گا ان کے کرتوتوں پہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح کی حرکتیں جب نصارہ نے کی، اپنے اس عہد کو توڑا، تو پھر ان کو بھی ہم نے سزا دی کہ دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ان کے درمیان اس کو بھڑکا دیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو فرقہ پرستی ہوئی وہ نصارہ میں، اور پھر ان کے فرقے آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو زندہ جلاتے رہے، تو یہ فرمایا یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم کا ہے نا فرقوں میں بٹ جانا، اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، اور فرقے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔
تو نصارہ کو یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے درمیان یہ دشمنی، یعنی ایک دوسرے کے خلاف دشمنی، فرقوں کی اور بغض کی آگ بھڑکا دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا قیامت تک یہ اسی طرح ان کا حال رہے گا۔ اور آج بھی دیکھ لیں فرقے اتنے، ہم تو روتے ہیں نا مسلمانوں میں فرقے، ذرا عیسائیوں میں دیکھیں کتنے فرقے ہیں اور تاریخ میں پیچھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں بیان کرتا ہوا جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، چھپایا رہے تھے، لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے۔ آج ہمارا رسول آ کے وہ کھول کے بیان کر رہا ہے اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر بھی کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے، روشنی، اور ایسی کتاب جو کھول کر سب کچھ بیان کر رہی۔ تو اللہ کی کتاب ہی نور بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی کھول کر بیان کرنے والی بھی ہے۔ اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اللہ رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف ان لوگوں کی جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے اپنے اذن سے، اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس نور کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے۔ اب اللہ رہنمائی کر رہا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ خود مسیح کے وجود میں آ گیا ہے، کہ انہیں کہہ دیجئے کہ کون اللہ کے مقابلے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون انہیں اس سے بچا سکتا ہے، کون اللہ کے ارادے کو روک سکتا ہے؟ یعنی یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، مسیح اور ان کی والدہ، سارے زمین والے، تو اللہ مسیح سمیت سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے اور جو کچھ ان کے درمیان۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان و زمین ان کے درمیان، تو پوری کائنات، یعنی پوری کائنات کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، یعنی ہر ایک یہ کہتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا؟ اب دیکھیں نا یہودیوں کی تاریخ میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا انہیں، بخت نصر ان پہ مسلط ہوا، اس کے بعد پھر رومیوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور پوری یہودی قوم کو اس طرح نکالا کہ کوئی یہودی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، پوری دنیا میں یہ تتر بتر ہو گئے۔ تو یہ عذاب اللہ کا آیا نا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے تم بیٹے چہتے ہو تو پھر اللہ تمہیں دنیا میں یہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ آخرت تو بعد کی بات ہے، وہ تو غیب میں آج، اس کے بارے میں تو جو بھی غلط دعوے کو کرنا چاہے دنیا میں کرتا رہے، لیکن یہاں پوری تاریخ کیا بتا رہی کہ اللہ تمہیں عذاب دیتا رہا ہے۔ تو اگر اتنے تم چہتے ہو تو پھر یہ عذاب تمہیں کیوں ملتے رہے؟ تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہ تم اللہ کے بڑے چہتے ہو، بلکہ کیا ہے، بلکہ اس کی مخلوق میں بھی تم اسی طرح بشر ہو جس طرح دوسرے بشر ہیں۔ اللہ نے کسی کو سونے سے نہیں پیدا کیا، باقی آدم کی اولاد ہیں اور تم اللہ کے چہتے ہو۔ جس طرح دوسری اللہ کی مخلوق ہے اس طرح تم بھی مخلوق ہو۔ جسے وہ چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے اور اس کے درمیان کی جو کچھ ہے اس کی بھی، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی سب نے مرنے کے بعد اسی کے پاس حاضر ہونا ہے حساب دینے کے لیے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے بیان کرتا ہوا تمہارے لیے، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، کہ تم یہ کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، یعنی دیکھیں نا حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ ایک وقفہ ہے، اس میں کوئی رسول نہیں آیا۔ فرمایا کہ اس وقفے کے بعد اب ہمارے رسول آ گئے ہیں، وہ سب کچھ تمہیں بتا رہے ہیں، کھول کر بیان کر رہے ہیں، کوئی چیز اب مبہم نہیں ہے۔ اور اس لیے اب آ گئے ہیں کہ تم اللہ کے ہاں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تو لہذا اب خبردار کرنے والا آ چکا ہے، خوشخبری دینے والا آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکو۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس بات کو یاد کرو کہ جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے
اور تمہیں بادشاہ بنایا، اقتدار عطا کیا، اور تمہیں اس نے وہ کچھ دیا جو جہاں والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں کتاب دی، شریعت دی، اتنی فضیلت دی، تم میں نبی بھیجے جو کسی اور کو نہیں جہاں والوں میں سے دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو یاد کرو۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ بھاگنا ورنہ تم خسارہ پانے والے بن کر رہ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک اس سرزمین میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، اور ہم قطعاً اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اور اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان ڈرنے والوں میں سے دو لوگوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم بھی غالب رہو گے، اور اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے جواب دیا، باقی قوم نے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو قطعاً اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تو اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، ہمارے اور اس ظالم قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ سرزمین ان پہ 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ زمین میں اسی طرح بھٹکتے پھریں گے، دھکے کھاتے رہیں گے، اور ایسے بدکار فاسق لوگوں پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ وہی سرزمین ہے، مقدس سرزمین بیت المقدس، جی فلسطین۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور صحرا سینا میں آئے تو اصل منزل کیا تھی؟ فلسطین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، جیسے کسی کو رجسٹری کرا کے نا پکڑا دیں، یہ لیں زمین، یہ لکھ دی، اللہ نے لکھ دی تمہارے لیے، یہ لیں، لے لیں، رجسٹری اللہ کی طرف سے، لیکن قبضہ خود جا کے لینا ہے، فرشتے نہیں آئیں گے قبضہ دلانے، قبضہ خود لینا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہاں دورہ کر کے آئیں، کمیٹی، یعنی حالات کیسے ہیں۔ وہ گئے اور آ کے بتایا، جی گویا کتنی زبردست سرزمین کے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، زرخیز زمین، لیکن وہاں لوگ بڑے زور آور ہیں۔ وہ کون تھے؟ یہی فلسطینی جو آج ہیں، یہ اس وقت کافر تھے سارے، بنی اسرائیل مسلمان تھے۔ تو انہوں نے کہا لوگ بڑے زور آور ہیں، بڑے طاقتور ہیں، جبارین، بڑے زور آور۔ تو اس طرح انہیں نقشہ کھینچا ان لوگوں کا کہ ساری قوم ڈر گئی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں ایسے لوگوں سے لڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین لکھ دی ہے، قبضہ خود لینا ہے جا کے۔ تو انہوں نے کہا، موسیٰ سے کہا کہ نہیں، ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، اور جب تک یہ ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، جب آپ ان سے زمین خالی کرا لیں گے، قبضہ لے لیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو یہ زمین 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہیں دھکے کھاتے رہیں گے، یہ رجسٹری لے کے پھرتے رہو، جی حرام کر دی گئی۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ جب کوئی قوم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے فرشتے آ کے ان کا کام کریں، جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ وہی کریں گے۔ تو جب وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ کے فرشتے قبضہ دلانے کے لیے نہیں آئے، اور وہ زمین 40 سال تک بیت المقدس کی وہ حرام کر دی گئی، اور حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں بنی اسرائیل وہاں داخل نہیں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جو یوشع بن نون ان کے جانشین بنے، ان کی زندگی میں پھر یہ سرزمین فتح ہوئی۔ کب؟ کہ جب نئی نسل اٹھی اور وہ جہاد کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ ہے اللہ کی سنت۔ جب صحابہ بدر میں جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب قریش کا لشکر آ رہا ہے، وہ مسلمان تو قافلے کے لیے نکلے تو کیا کریں؟ تو بھائی پھر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ اور آپ کا رب، اور ہم بھی ساتھ ہیں، لڑیں گے، جہاں ہمیں چاہیں لے جائیں، ہمیں اگر آپ کہیں سمندر میں چھلانگیں لگائیں تو ہم وہ بھی تیار ہیں۔ تو پھر اللہ نے مدد کی بدر کے میدان میں۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرتا کہ جو کہیں جی ہم تو نہیں لڑیں گے، تو اللہ خود ہمارے لیے وہ کر دے۔ یہ تو اللہ کے رسول موجود ہیں، حضرت موسیٰ موجود ہیں جی، لیکن جب قوم لڑنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ذلیل و خوار ہو کے یہیں دھکے کھاتے رہو گے، یتیہون فی الارض، یہیں دھکے کھاتے رہو گے، فلسطین میں نہیں تم داخل ہو سکتے۔ اب آگے قصہ ہے حابیل اور قابیل کا، حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔
کہ جنہوں نے دونوں نے قربانی کی، اور اس وقت یہ ہوتا تھا قربانی کیا ہوتی تھی کہ چیز رکھی جاتی تھی قربانی کی اور آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا جاتی، ختم کر دیتی تھی. تو قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کے اسے ختم کر دے، اور جس کی قربانی کو آگ نے ختم نہیں کیا گویا کہ وہ قبول نہیں ہوئی، پتہ چل جاتا تھا. تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کی ہوگی. تو قابیل نے کہا کہ میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ اللہ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے، تمہارے اندر تقوی نہیں ہے اس لیے قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں قتل کروں گا، تمہاری کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ حسد. جی، تو یہ پہلا انسانی قتل تھا. تو اسی حسد کی بنیاد پہ قابیل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ بتایا کہ حسد جو ہے نا، اس کی بنیاد پہ کیا کچھ انسان کر گزرتا ہے. تو اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے تھا کہ میرے اندر قربانی میری قبول نہیں ہوئی تو میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیوں نہیں ہوئی، میں اپنا جائزہ لوں. اس کے بجائے اس نے کہا جی تمہاری کیوں قبول ہوئی ہے. تو یہ واقعہ اس لیے سنایا بنی اسرائیل کو بتانے کے لیے کہ آج تم بھی اسی طرح کے حسد میں مبتلا ہو. تم یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اپنی رحمت سے محروم کیا، ہم پہ لعنت ہوئی ہے، پھٹکار اللہ کی، تو وجہ کیا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں. اس کی بجائے تمہیں حسد ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت رسالت کسی اور کو کیوں عطا کر دی، اللہ کا فضل کسی اور پہ کیوں ہو گیا. اس مقصد کے لیے یہاں قصہ سنایا. اور انہیں آدم کے دونوں بیٹے جو ہیں ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنائے کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اور جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا دوسرے کو کہ میں تو تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا. اس نے جواب دیا کہ اللہ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے. اور اس نے کہا جس کی قبول ہوئی جواب میں، اس نے کہا کہ اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تم کوشش کرو گے قتل کی تو میں تو نہیں تمہیں قتل کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ کا بوجھ تم اٹھاؤ اور تم آگ میں جانے والوں میں سے ہو جاؤ، اور یہ سزا ہے ظالموں کی. پھر اس کے نفس نے یہ کام اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا. اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے آسان کر دیا بھائی کا قتل. بس اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہ گیا. اور پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اس کو یعنی قابیل کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے. تو پھر اس نے یہ کوے کو دیکھ کر ایک کوے کو قتل کیا اور زمین کھود کے اس کو دفنا دیا. تو اسے بتایا کہ یہ اس طرح لاش کو چھپانا ہے. تو اس نے کہا کہ ہائے کاش کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. اور وہ ندامت پانے والوں میں سے ہو گیا، پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو یہ پہلا انسانی قتل تھا. اب جتنے بھی قتل ہوں گے نا قیامت تک سب کا بوجھ اس پہ بھی پڑے گا جس نے ابتدا کی قتل کی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جس نے بھی کسی شخص کو اس کے بغیر قتل کیا کہ اس نے کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی انسان کی زندگی بچائی تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو زندہ کیا. اور ہمارے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. کہ دو وجہ ہیں جو کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کسی نے قتل کیا ہو، کسی شخص کی جان لی ہے قصاص میں تو اب بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا. یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلایا ہو جو آگے آ رہا ہے قانون. تو فرمایا کہ اس کے سوا کسی نے جس کو قتل کیا تو وہ قتل ناحق کا ہے. تو جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا لی. اس لیے کہ جس کے لیے ایک قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے دیکھیں نا قاتل جب ایک قتل کر کے جیل میں جاتا ہے اور جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے دوسرے دن وہ ضمانت لے کے گھر آ جاتا ہے، وہ 6 مہینے بعد بری ہو جاتا ہے. پھر اس سے جتنے چاہیں قتل کرواتے رہیں. اس کے لیے قتل، انسانی قتل، وہ مطلب پرندے شکار کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. پھر سینکڑوں ہزاروں قتل کرتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں. جس نے ایک قتل کر دیا تو گویا کہ اس کے لیے پھر ساری انسانوں کو قتل کرنا آسان ہے.
اب آگے سزا بتائی ہے، اسے شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں حد محاربہ، بغاوت کی سزا اسے کہتے ہیں۔ اس میں یہ بغاوت بھی ہے، اور ایسے جرائم جیسے ڈاکے ہیں، ایک ہے نا چوری کی سزا الگ ہے آگے آ رہی۔ چوری کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے کوئی کہیں گھس کر کوئی چیز چرائے۔ محاربہ کیا ہے؟ ڈاکہ، کہ کوئی اسلحے کے زور پہ آ کر لوگوں کو اسلحے سے ڈرا کر چوری کرتا ہے۔ تو یہ ڈاکے کی سزا بھی ہے، یہ بغاوت کی سزا بھی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں دردناک طریقے سے، عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے، یا انہیں سولی پہ چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پاؤ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس بات کو کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ڈاکے۔ تو سزا کیا ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے، سولی پہ چڑھایا جائے، ہاتھ پاؤں مخالف، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا ملک بدر کر دیا جائے۔ تو یہ مختلف سزائیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دی جا سکتی۔ تو اگر تو کسی نے صرف ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی قتل نہیں کیا، تو پھر ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، اور اگر قتل بھی کیا ہے اور ڈاکہ بھی، تو پھر مخالف سمت سے ہاتھ کاٹنے کے بعد انہیں قتل بھی کیا جائے گا، اور اگر اس سے کم جرم ہے تو صرف ملک بدر کیا جائے، یا جیل ہے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ اور یہ سزا جو ہے یہ ڈاکے کی بھی ہے اور بغاوت کی بھی ہے، اور اسی طرح آج جو جرائم ہوتے ہیں نا ایسے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بدکاری کرنا، درندگی، یہ بھی فساد فی الارض میں آئے گا، اور اسی طرح کی سزا ہوگی اس کی بھی، درندگی کر کے اس کو قتل کر دینا، یا نام ہی کو قتل کرے، اس طرح کی درندگی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو اس کی یہی سزا ہوگی، فساد فی الارض میں آئے گا۔ اور اسی طرح کے اور گناونے اس طرح کے جرائم اگر کو ہیں تو وہ بھی فساد فی الارض میں آئیں گے، اور پھر دردناک سزا ہوگی، عبرتناک سزا ایسے لوگوں کو دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے کے لوگ آئے، بیمار تھے، تو آپ نے انہیں جہاں صدقے کے اونٹ ہوتے تھے وہاں انہیں بھیجا کہ دودھ وودھ پئیں، صحت اچھی ہو جائے۔ تو جب ان کی صحت اچھی ہو گئی تو وہاں جو چرواہا تھا اونٹوں کا، انہوں نے اس سلائی گرم کر کے نا ان کی آنکھوں میں پھیری گرم سلاخیں، اور اونٹ چڑھا کے لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو پیچھا ان کا کیا، آپ نے بھیجے لوگ پیچھا کیا، انہوں کو پکڑ کے لایا گیا، پکڑے گئے تو آپ نے سزا کیا دی؟ یہی مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں پھینک دیا گیا، پڑے ہیں مخالف سمت سے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، چلا رہے ہیں پانی دیں، پانی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آگ ہے تمہارے لیے، پانی نہیں ہے، آگ ہے۔ یہ سزا ہے ڈاکوں کی اور ان چیزوں کی۔ تب انسانی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، تب انسانوں کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو چوروں اور ڈاکوؤں اور درندوں پہ رحم آتا ہے جی، وہ پھر گویا کہ چور، ڈاکو اور درندوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جی کہ یہ جتنی انسانیت ہے یہ چراگاہ ہے تمہاری، اور چرو اور جو چاہو کرو، اور جس کو چاہو قتل کرو، جس کا چاہو مال لوٹو، جس پہ چاہو تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ بگاڑ دو، جس کے چاہے ہاتھ کاٹ دو، جس کی چاہے ٹانگیں کاٹ دو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے پاس آؤ، تمہاری اسی دن ہم ضمانت کریں گے، اور 6 مہینے بعد تمہیں رہا کریں گے، کوئی تمہیں پوچھ نہیں سکتا۔ تو آج دیکھ لیں، انسانیت ایسے لوگوں کے لیے ایک چراگاہ ہے، جنگل کہ جس میں وہ جو چاہیں کریں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تاغ والے پتھر مار رہے تھے تو پوچھا گیا ان کو سزا دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ یہاں رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سے مطلب کاٹ کے پھینکو، اور پانی مانگ رہے ہیں ان کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے سزا، اور تب انسانی جان اور مال جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور جب لوگ قاتلوں اور درندوں اور وحشی درندے جو ہیں ان سے محبت کرنے لگیں جی،
ان کے خیر خواہ بن جائیں تو پھر وہ حال ہے جو آج ہو رہا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں باغی گروہ آپ کے پکڑنے سے پہلے تو ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ ڈھونڈو، اس کے ہاں وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کے راستے اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت سے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے تو دیکھیں خود کہا جی وسیلہ ڈھونڈیں جی، اور وسیلے کو پھر اپنے وہ معنی دیتے ہیں اور اس سے وہ راستے نکالتے ہیں جو سارا کچھ ہو رہا ہے شرک وغیرہ جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود کہا ہے وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ پھر وہ اپنا پنجابی والا وسیلہ، اردو والا جو ہمارے یہاں دنیا میں بادشاہوں حکمرانوں کے یہاں وسیلہ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یہ موضوع بڑا اہم ہے، بڑا حساس، اس پہ انشاءاللہ آج میں گفتگو کروں گا کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے سے کیا مراد ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر انہیں وہ سب کچھ مل جائے جو زمین میں ہے اور اس جتنا اور بھی، تاکہ وہ یہ سب کچھ دے کر قیامت کے عذاب سے بچ سکیں، تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ویسے تو کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے، لیکن فرمایا کہ اگر ہو بھی جی مل بھی جائے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے نکل نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، قائم رہنے والا، کوئی عارضی نہیں۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹو، یہ ان کی کمائی کی سزا ہے اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست اور دانا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ڈاکہ کیا ہے، چوری کیا ہے کہ چپکے سے کوئی چیز چرانا محفوظ جگہ سے۔ ایک ہے کسی کی مطلب جیب سے کوئی چیز نکالنی، کوئی وہ ہو رہا ہے محفوظ جگہ سے چپکے سے کوئی چیز چرانا، اس کی سزا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ سزا اللہ نے رکھی لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے۔ تو انسان کا جو بنیادی حق ہے نا، ایک یہ ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کے عزت کی حفاظت ہو، اس کے دین کی حفاظت ہو۔ تو جتنی اسلامی سزائیں ہیں ساری اسی کے مقصد کے لیے ہیں کہ انسانی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، دین محفوظ ہو۔ جو جتنی کہتے ہیں اسلامی سزائیں جی بڑی سخت، وہ حقیقت میں انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن آج انسانی حقوق کا کہ لمبردار جو ہیں ان کا حقوق اور ہیں، لیکن اصل جو انسانی حقوق ہیں وہ یہ ہیں انسان کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، اس کا دین محفوظ ہو۔ اور ساری اسلامی سخت ترین سزائیں جو ہیں وہ یہی انسان کے جو حقوق ہیں انہی کی حفاظت کے لیے ہیں۔ بس جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس پہ نظر عنایت کرے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نہیں کہ اسے سزا نہیں ملے گی، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پھر معاف کر دے گا۔ انسان جب کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے، چور ڈاکہ، تو ایک ہے دنیاوی سزا اس کی، اور ایک ہے جو اللہ کے ہاں جرم ہے، اللہ کے ہاں سزا ملے گی قیامت کے دن، تو وہ توبہ کے ذریعے معاف ہوگی۔ اس لیے فرمایا جس نے توبہ کی اس کے بعد تو اللہ اس پہ نظر عنایت کرے گا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے؟ وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا بخشے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کسے عذاب دینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ بادشاہ وہ ہے، یہاں کسی اور کے فیصلے نہیں نافذ ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کے راستے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ تمہیں پریشان نہ کریں۔ ان کی یہ بھاگ دوڑ ادھر ادھر جو کر رہے ہیں، پھرتیاں ان کی، فرمایا کہ اس سے آپ کو غمگین نہ ہو۔ یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافق، اور ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو یہودی ہیں۔ یہ جھوٹ کو سننے والے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے سننے والے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ دوسرے لوگوں کو کہ جاسوس ہیں، آپ کے مجلسوں میں آ کر ان کے لیے سنتے ہیں، انہیں جا کر خبریں دیتے ہیں، اور یہ کلام کو اس کے موقع محل سے پھیرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ تمہارے لیے کیا جائے تو مانو، اور اگر یہ کیا جائے تو نہ ہوشیار رہو، یعنی یہ چیز دی جائے تو لے لو، یہ نہیں تو نہیں، یعنی اپنے مقصد کا فیصلہ ہو تو مانو، نہیں تو ہوشیار رہو، بچو۔ اور جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تم اللہ کے مقابلے میں اس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے
اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ساری جو شرارتیں کر رہے تھے نا منافق اور یہودی مل کر، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کرنے دیں انہیں ادھر ادھر، جو کہ منافق اور یہودی مل کر یہ سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، دن رات اپنے مجلسوں میں بیٹھ کے یہی منصوبے بنا رہے ہوتے تھے جی، صبح اٹھ کے مسلمانوں کو کیسے وہ جی ختم کرنا ہے، اور قریش کے ساتھ مل کے ارد گرد دوسرے قبائل کے ساتھ ساز باز۔ مزید ان کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹ کو سننے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، حرام خور، خاص طور پہ یہاں یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، یا ان سے اراد کریں، انہیں کہیں جاؤ میں نہیں فیصلہ کرتا تمہارا، اور اگر آپ ان سے اراد کریں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فیصلے کرانے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول مان کر وہ چاہتے ہیں یہ اللہ کے رسول سے فیصلے کروائیں، وہ اگر سمجھتے کہ کہیں اور فیصلہ سخت ہوگا تو اللہ کے رسول سے کوئی نرم فیصلہ کروا لیں گے، اور پھر فیصلہ آپ سے کروا کے اس کے بعد پراپوگنڈا کریں گے، تو یہ اس لیے حرکتیں کرتے تھے۔ اور یہ آپ کو کس طرح فیصلہ کرنے والا بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر بھی یہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ مومن نہیں، یعنی اگر یہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں تورات جو ہے اس سے کروا لیں، تو یہ شرارت کے طور پہ آتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت و نور ہے، اس کے ذریعے اللہ کے نبی جو فرما بردار تھے وہ ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہوئے، اور ربانی علماء اور احبار بھی یہی فیصلے کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پہ گواہ تھے۔ بس آپ لوگوں سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچیں، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ تو بتایا کہ تورات اللہ نے نازل کی کہ ہدایت اور نور، اسی کے مطابق اللہ کے نبی اور ربانی علماء اور احبار سارے فیصلے کرتے رہیں یہودیوں کے۔ تو اللہ کی کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ ان کے مطابق زندگی کے معاملات کے فیصلے کیے جائیں، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، اور جو فرمایا کہ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان پہ فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور باقی زخموں کا بھی قصاص ہوگا، اور جس نے اس کا صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی معاف کر دیا، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ قانون تورات میں ہے، اور یہی قانون ہمارے ہاں بھی ہے آج، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے آنکھ نکالی اس کی آنکھ نکالی جائے گی، ناک کاٹا ہے ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا ہے کان کاٹا جائے گا، قصاص یہ ہے، دانت توڑے ہیں دانت توڑے جائیں گے، زخم لگائیں اسی طرح زخم، جہاں اسی طرح کا زخم لگانا ممکن ہے، لیکن اگر اس طرح کا زخم لگانا ممکن نہیں تو پھر دیت ہوگی۔ تو باقی کان تو اسی طرح کاٹنا، ناک کاٹنا یہ تو آسان ہے، آنکھ نکالی تو اسی طرح کی آنکھ نکالی جائے گی، یہ قانون ہے شریعت کا۔ آج آپ بتائیں کہ اس طرح کی سزا کسی کو دیں تو کوئی کسی کا جا کے کان کاٹے گا، کوئی آنکھ نکالے گا؟ تو آج اگر آپ سزا میں یہ قانون بنائیں اور آنکھ نکالیں کسی کی بدلے میں، تو جن انسانیوں کو کا اعضا ہوا ہے وہ شور مچانا شروع کر دیں گے، دیکھیں جی وہ آنکھ، تو اس نے جو آنکھ نکالی وہ کیا ہے؟ وہ انسان نہیں تھا، وہ کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا، کسی بہن کا بھائی نہیں تھا، کسی بیٹی کا باپ نہیں تھا، کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا جس کی آنکھ نکالی اس نے، یا کسی عورت کی نکالی مثلا، تو اب اس کی آنکھ نکالی تو آپ کو بڑا ترس آ رہا ہے اس پہ جی۔ اب دیکھیں مثلا کوئی تیزاب پھینک کر کسی پہ اس کا پورا چہرہ مسح کر، کسی عورت کا مسح کر دیا جاتا ہے، یا مرد کا کوئی بھی ہو، تو اب بدلے میں کیا ہے جی؟ آپ جی اسے جیل میں ڈال دیں جی، اچھا ڈالتے رہیں جیل میں، کچھ بھی نہیں، زیادہ بدماش بن کے نکلے گا۔ لیکن اسلام کی سزا کیا ہے کہ جس طرح کسی کا چہرہ اس نے بگاڑا ہے نا تیزاب سے، اسی طرح تیزاب کے ساتھ اس کا چہرہ بگاڑا جائے گا، اس طرح نہ پھینکیں، اب باقاعدہ سرجری کر کے بگاڑیں نا، ڈاکٹر باقاعدہ لٹا کے جتنا اس میں باقی بچا کے اتنا ہی چہرے پہ تیزاب لگا کے اتنا چہرہ بگاڑیں، باقی جسم پہ جان ڈالا ہے اسی طرح تیزاب لگا کر اسی طرح بگاڑیں، وہ بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ لوگوں میں پھرے۔ اس کی شکل یہ کیوں بگڑی ہوئی ہے
اس نے جی تیزاب پھینک کار فلاں کی شکل بگاڑی تھی اور اسے سزا ملی ہے۔ آج ایک عورت جس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے تیزاب پھینک کر، وہ اپنی ساری زندگی کسی کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں، اور چہرہ چھپا کر وہ بیٹھی رہتی ہے، اور غریب ہو تو وہ سرجری بھی نہیں کروا سکتی، اور اس کے بعد آپ سزا کیا دے رہے ہیں جی؟ جیل میں ڈال دیں۔ اس سے عبرت کیا ہوگی بتائیں؟ اسی وجہ سے کوئی تیزاب پھینکنے کے واقعات رک گئے۔ آپ جتنی چاہے سزائیں رکھ لیں، جیل میں آپ ساری زندگی جیل میں ڈال دیں، رک جائیں گی نہیں، اس لیے کہ عبرت نہیں ہے نا۔ عبرت کا بیک اسی طرح کی سزا دیں، لوگوں کو نظر آیا کہ یہ چہرہ جو بگڑا ہوا ہے نا، کیوں؟ اس نے تیزاب پھینکا تھا، اسی طرح کا علاج اس کا ہوا ہے۔ آنکھ کانا نظر آیا نا کوئی، کیوں کانا ہے جی؟ اس نے آنکھ نکالی تھی فلاں کی، اس کی بھی آنکھ نکال دی گئی ہے۔ کان کٹا کیوں؟ اس نے کان کاٹا تھا، کاٹ دیا گیا ہے۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں، ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک کیس، کسی نے ٹانگیں کاٹی تھی کسی کی، 2 ٹانگیں کاٹ دیں، تو ایک جج، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، کسی نے جرت کی، جج نے، اس نے فیصلہ دے دیا کہ ان کی ٹانگیں کاٹنے والوں کاٹی جائیں، جو اسلامی قانون۔ شور مچ گیا، پتہ نہیں جی وہ ظلم ہو گیا، جج نے فیصلہ کر دیا ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ تو جن کی انہوں نے کاٹی وہ کون ہے؟ ان پہ رحم نہیں آتا کسی کو۔ یہ ہے ظلم جو لوگ کرتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو نظر آ رہی ہے چیز، دوسری طرف نظر نہیں آتی۔ یہ ہے تضاد، جی تضاد ہے۔ اور ہم نے ان کے بعد یعنی تمام انبیاء جو آئے، اور انہی کے نقش قدم پہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تصدیق کرنے والا بنا کر اس کی، جو اس سے پہلے ہے تورات میں سے، یعنی حضرت عیسیٰ تورات کی تصدیق کرنے والے آئے، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی، یعنی انجیل بھی تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور ہم نے کہا کہ اہل انجیل کو بھی اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو اللہ قانون نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ ایک فرمایا کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، تینوں جی۔ اب کسی مرحلے میں کوئی کافر ہو جائے گا اگر وہ کہہ رہا ہے جی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم نہیں مانتے، یہ اسلامی سزائیں جو ہیں یہ تو درندگی ہے اور پتہ نہیں وحشت ہے، پھر تو سیدھا کافر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے جی اسلامی سزاؤں کے مطابق فیصلہ تو ہونا چاہیے لیکن مجبوریاں ہیں یا اس وجہ سے کوئی نہیں، تو وہ کم از کم ظالم اور فاسق تو ضرور ہوں گے۔ تو یہ 3 مرحلے بتائے ہیں کہ جو اللہ کے قانون نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اور یہ فیصلے صرف وہ نہیں جو عدالتوں میں ہوتے ہیں، انفرادی زندگی کے فیصلے بھی اسی کے مطابق کرنے ہوں گے جو اللہ نے قانون نازل کیا۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، یعنی قرآن، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے کتاب میں سے ہے، اور یہ نگہبان ہے اس پہ، یعنی قرآن نگہبان بن کر آیا ہے کس پہ؟ پہلے جو کتابیں تورات انجیل آ چکی ہے۔ اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس حق کو نہ چھوڑ دیں جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ اور ایک راہ عمل متعین کر دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، جو شریعت تمہیں دی ہے، احکام دیے ہیں۔ بھلائی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں سبقت لینے کی کوشش کرو، یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹ کر آنا ہے، تو جو اختلاف تم کرتے رہے ہو اس کے بارے میں وہ تمہیں بتائے گا۔ یعنی جو اختلاف ہیں قیامت کے دن اللہ بتائے گا، ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہونا۔ تو قرآن کا بتایا کہ قرآن تصدیق کرنے والا بن کے آیا تورات انجیل کی، اس پہ مہم نگہبان ہے، جو کچھ پہلی کتابوں میں ہے وہ اس شریعت میں بھی ساری وہ اللہ کے احکام سارے آ گئے ہیں، اور مزید جس چیز کی ضرورت تھی وہ بھی آ گئی۔ اور فرمایا کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ رکھا تھا، پہلے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امتوں میں بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو اختلاف ہوں گے، یعنی اللہ اگر جبر کرتا تو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی اختلاف کا موقع نہ دیتا، لیکن چونکہ اللہ نے امتحان دی ہے، آزادی دی ہے کہ جو عمل آزادی سے کوئی کرنا چاہتا ہے کرے، تو اس لحاظ سے اختلاف ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب تم ان چیزوں کو چھوڑو،
اللہ نے کیوں ایک امت نہیں بنایا؟ تاکہ اللہ امتحان لے آزادی دے کر، لیبلوکم فیما آتاکم، کہ جو تمہیں اللہ نے شریعت دی ہے اس میں تمہارا امتحان لے۔ پہلی امتوں کا امتحان لیا، اب تمہارا۔ اور اب اصل کام کیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور یہ کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اور ہوشیار رہیں ان سے کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر، اور یہ کہ اللہ نے جو ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز کے کچھ حصے سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی کسی حصے سے عمل کرنے سے یہ روک نہ دیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے مختلف سازشیں کر کے۔ اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو جان لو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالے، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ سب کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں کے بارے میں۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے یقین کرنے والے لوگوں کے لیے؟ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے جو کچھ تھا وہ جاہلیت، یعنی وہ معاشرہ، وہ سویلائزیشن کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہدایت رہنمائی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی، وہ جاہلیت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا، یعنی اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے اور ہدایت رہنمائی نہیں ہے تو لوگ جاہلانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں جو کچھ اسلام سے پہلے تھا اس کے مطابق۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی نصارہ کے، یہ نصارہ یہودیوں کے۔ اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو ان سے دوستی کریں گے وہ ظالم ہوں گے، اور اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب آگے جو منافق ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تم دیکھتے ہو کہ وہ انہی سے دوستیاں کرنے میں باغ دوڑ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، یعنی کہتے ہیں کہ اس لیے ان سے دوستیاں کر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل یہ غالب آ جائیں، حکومت ان کی بن جائے تو مسئلہ بن جائے۔ وہ چاہتے ہیں سب سے دوستی رکھیں، جو حکومت میں آئے اس کے ساتھ۔ تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ، تو پھر یہ منافق جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پہ نادم ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں چھپائے ہوئے ہیں دلوں میں، اس پہ پھر انہیں ندامت ہوگی، اور ایمان لانے والے پھر اس وقت کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نام کی مضبوط قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن، حشر کے دن جب منافقوں کو الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ حدید میں آگے آ رہا ہے، وہاں میں اشارہ کروں گا، تو وہاں پھر کیا ہے پتہ چلے گا، ان کو الگ کر دیا گیا، منافق یہ الگ۔ تو مسلمان کہیں گے یہ وہی نہیں جو اللہ کے قسمیں کھا کہتے تمہارے ساتھ ہیں، آج انہیں الگ کر دیا گیا۔ تو اگر دنیا میں نہ بھی الگ ہوں، پتہ نہ چلے، تو وہاں تو الگ کر دیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا تو پھر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس وقت مسلمان کون تھے؟ صحابہ۔ اور یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کوئی اللہ کو احسان نہ جتلائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ فرمایا کہ کوئی مرتد ہو جائے، پھر جائے دین سے، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور لوگ اٹھائیں گے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ اور یہی تاریخ پوری دیکھیں نا کہ کس طرح کن کو اللہ اٹھا کے لایا یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ پاسباں مل گئے صنم خانے سے، جو بت پرست تھے،
وہی اللہ کے گھر کے وہ پاسباں بن گئے جی، وہ اللہ کے گھر کے محافظ بن گئے، اللہ کے دین کے لمبردار بن گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اٹھا لائے گا، اور آئندہ بھی کون آگے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھنے والا ہے آج ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے اللہ نے کسی خاص نسل یا قوم کو دیا ہوا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کے دین سے پھرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور خاص طور پہ چیز جو بتائی کہ کسی ملامت کرنے والے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے جو ایک بڑی چیز رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ کیا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، دیکھنے یہ عجیب آدمی بن گیا ہے، یہ نوجوان اچھا بلا تھا، یہ تو مولوی بن گیا ہے دین کے، دیکھیں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، کیا بنا عورت کوئی مثلا اس نے حجاب لے لیا، پردہ شروع کر دیکھیں نا جی کیا بن گیا ہے جی، وہ کیا اس نے اپنے آپ کو بنا لیا، یہ تو بڑی اچھی بڑی ماڈرن تھی ہے وہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، شرم یہ ہوتی ہے لوگ ہمیں کیا کہیں۔ تو فرمایا کہ جی اللہ جن سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کریں گے وہ کون ہے کہ جنہیں یہ پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، انہیں پرواہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے رب کے سامنے کیا مقام ہے، ہمارا رب ہمیں کس طرح دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ بس انہیں یہ پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، جو چاہیں کہتے رہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو نہیں۔ لوگ کبھی راضی ہوں گے بھی نہیں، آپ جو چاہیں کر لیں، لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے جی۔ جو لوگ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں کہ جو یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ بے شک تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جھکنے والے ہیں یعنی رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان لانے والوں سے دوستی کی تو بے شک اللہ ہی کی جماعت غالب ہونے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی، اور کافر۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی اہل کتاب اور کافروں میں سے جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اذان کا بھی یہ مذاق اڑاتے تھے یہودی اور کافر کہ دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اذان جب تم دیتے ہو تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تمہیں ہم پر اس کے سوا کوئی اور غصہ بھی، کسی اور وجہ سے بھی غصہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو پہلے نازل کیا گیا، اور تمہاری اکثریت بدکاروں کی، فاسقوں کی ہے۔ یعنی غصہ صرف یہی ہے نا کہ ہم ایمان اللہ پہ لائے ہیں اور جو تم پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی لائے ہیں، تو پھر غصہ اس کے سوا اور کیا ہے، ہم نے اور جرم کیا ہے ہمارا۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں اس سے بھی بدتر چیز بتاؤں، بدتر لوگ بتاؤں درجے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے اللہ کے ہاں؟ وہ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کر دی، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور جن میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنائے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ یہ لوگ ہیں جو مقام انجام کے لحاظ سے بدتر ہیں اور سب سے زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بھی بدتر لوگ بتاؤں وہ کون ہیں؟ جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی اور اللہ کا غضب، یہودی ہیں، اور اللہ نے ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے، اور جنہوں نے ہمیشہ طاغوت کی بندگی کی۔ اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یہ کفر ہی لے کر داخل ہوئے اور کفر ہی لے کر نکل گئے۔ آئے تھے کفر کے ساتھ، نکل گئے کفر کے ساتھ، کوئی ایمان نہیں لائے، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ تم ان میں سے اکثریت کو دیکھتے ہو کہ یہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ساری دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور حرام خوری میں جو اعمال یہ کر رہے ہیں وہ انتہائی برے ہیں۔ یعنی ان کی ساری سرگرمیاں گناہ، زیادتی، لوگوں کو لڑانا اور حرام خوریوں میں ہے، سود کھانے میں ہے۔
انتہائی برے اعمال ہیں جو کر رہے ہیں. یہی ساری دنیا میں اس وقت یہی کام یہودی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد تاریخ بھی ان کی یہی ہے, یہی کام, لوگوں کو لڑانا, ملکوں کو لڑانا, سود خواری میں سب سے ماہر, دنیا کے سب سے بڑے سود خوار. اور ان کے ربانی اور علماء ان کو بری بات کہنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ انتہائی بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. یعنی فرمایا کہ ان کے جو اللہ والے ربانی اور ان کے احبار علماء, وہ انہیں اس طرح کی غلط باتیں کرنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ علماء کا کردار کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. یہ برائیوں سے کیوں نہیں روکتے؟ تو آج ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کوئی اگر کہے جی علماء کیوں نہیں روکتے ان کو, تو علماء کو اگر روکنے کی کوشش کریں یہ تو کیا ہوگا, وہ حشر آپ نے دیکھ لیا نا جی, کہ پھر علماء کو کہیں گے آپ معافی مانگیں ہم سے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا جی, یہ خرابیاں ہیں قوم کے اندر, تو پھر معافی مانگیں, آپ نے یہ خرابیاں کیوں بتائیں, یہ حال ہے جی. تو اس لیے علماء تو کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے ہیں جی مزے سے رہیں, کسی کو چھیڑیں نہیں, کوئی مسئلہ نہیں جی, کہ تاکہ سب کو راضی رکھیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتا. تو علماء کا تو یہی کام ہے نا کہ لوگوں کو روکیں, غلط کاموں سے روکیں, حرام خوریوں سے روکیں, ملاوٹ سے روکیں, بدکاریوں سے روکیں. یہ بندے مار قسم کی ساری جو سکیمیں بن رہی ہیں جی, ان سے لوگوں کو روکیں, خبردار کریں, انہیں کہیں اللہ سے ڈرو, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, حساب دینا ہے جی, مجرموں والے کام نہ کرو, اور یہ کام کرو گے تو اللہ کے ہاں یہ سزا ہے, یہ جہنم میں جاؤ گے, یہ بتانا چاہیے جی. لیکن اگر علماء کہیں جی لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہمیں جی وہ نہیں ہوگا, وہ پھر ہمیں معذرت کرنی پڑے گی, تو اس لیے بہتر ہے چپ ہی رہیں, تو پھر یہی حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودی علماء کے بارے میں کہا نا کہ علماء کیوں نہیں روکتے رہے گناہ اور حرام خوریوں سے. تو فرمایا انتہائی برے حرکتیں ہیں جو کر رہے تھے. کون؟ علماء, کہ وہ جنہیں روکنا چاہیے تھا نہیں روکتے رہے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پہ لعنت کی گئی ان کے اس بات کی وجہ سے. بلکہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بندھے گئے ان کے ہاتھ اور ان پہ لعنت کی گئی اس بات کی وجہ سے, بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں, وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے بغض حسد میں ان کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ جو یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے, انہوں نے کہا جی اللہ میاں آج کل خرچ نہیں کر رہے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جی. تو فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں, وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اس کی سزا میں فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کی آگ بھڑکا دی قیامت تک کے لیے. اور جب کبھی بھی انہوں نے کسی جنگ کی آگ بھڑکائی تو اللہ نے اس کو بجھا دیا. اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی توغدو کرتے ہیں, اور اللہ ایسے مفسدین کو پسند نہیں کرتا. یہاں یہودیوں کے جرائم بتائے جا رہے ہیں, نصارہ نہیں, یہاں یہودی, کہ جب کبھی بھی نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھا دیا. یعنی ہمیشہ ان کا کام یہ ہے لڑانا. مدینہ میں بھی کیا کرتے, اوس اور خزرج کو لڑاتے رہتے. باقی دنیا میں بھی بڑے بڑے ملکوں میں دیکھ لیں, ہر کسی بھی ایک ملک کی جنگ دوسرے کے خلاف پیچھے یہودی ہوں گے جی. ہمیں شرارتیں کرنی, ملکوں کو لڑانا, پھر اسلحہ بھی بیچنا, اور ملک کے اندر کہیں گڑبڑ ہو رہی, اس گروہ کو اس سے لڑاؤ پیچھے. یعنی ہمیشہ کوششیں ساری کیا ہیں, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, کہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوششیں یہ کرتے رہتے ہیں, اور اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جب بھی انہوں نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی اللہ نے بجھا دیا. اس کا مطلب کیا کیا کچھ کرتے ہیں جو اللہ بجھاتا رہتا ہے. جنگ کی آگ لوگوں پہ رحم کر اللہ تو کرتا ہے, ورنہ یہ تو چاہتے ہیں کہ جی ساری دنیا کل ہی تباہ ہو جائے. وہ ہمارے یہاں دیہاتی زندگی میں ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی جی یہ تو رات سونے سے پہلے چاہتا ہے سب لوگ مرے ہوں. یعنی سب کے مرنے کے ہی منصوبے بنا کے سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو پھر سارے زندہ ہوتے ہیں جی. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, قومیں ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں جی سب کو ختم کر دیں راتوں رات. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمت بھرے باغوں میں داخل کرتے. اور اگر یہ یعنی اہل کتاب سارے یہود و نصارہ یہاں دونوں مراد ہیں, اور اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف نازل کیا گیا اس کو, تو
تو یہ اپنے نیچے سے بھی کھاتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی۔ ان میں سے کچھ لوگ راست رو ہیں، یعنی صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ انتہائی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو نیچے سے بھی کھاتے، آسمان سے بھی اللہ رزق دیتا، نیچے زمین خزانے اگلتی۔ اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب کا تعلق انسانی زندگی سے جوڑا جائے۔ جب اللہ کی کتاب کا انسانی زندگی سے تعلق جڑے گا کہ انسانی زندگی کے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہو رہے ہیں، ہر وقت انسان انفرادی زندگی میں بھی دیکھتا ہے، جو کام کرنے لگا جی اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، تو اللہ کی کتاب انسانی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں، تو ہر وقت دیکھا جائے گا ہاں جی لائیں قرآن دیکھیں، حکم کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حکم کیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو قائم کیا آپ نے، اور اگر اللہ کی کتاب کو انسانی زندگی سے نہیں جوڑا، انسانی زندگی کے فیصلے نہیں ہو رہے، تو پھر اللہ کی کتاب رہ جاتی جو ہمارا اجال ہے۔ کس لیے وہ جی کوئی مر گیا ہے تو ختم کرا دیں، بس برکت کے لیے رکھ دیں جی، وہ رخصتی کے وقت سر پہ ایسے اوپر قرآن کر دیں، یا کوئی نیا مکان لیا ہے تو وہاں ختم کرا دیں، چوم کے رکھ دیں اونچا غلاف کے اندر، بس ممکن ہے سال بعد کہیں وہ رمضان میں کھول لیا۔ تو اللہ کی کتاب سے انسانی زندگی کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کی کتاب کو قائم کرنے کا، کہ اگر یہ قائم کرتے تو یہ حال ہوتا، آسمان سے اللہ رزق دیتا، زمین خزانے اگلتی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی لوگوں کے شر سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ آیت جو ہے نا یہ بھی بڑی اہم ہے، اس سے بھی بعض لوگ بڑا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیں۔ کیا نازل کیا گیا؟ یہ قرآن سارا، یعنی پہنچا دیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا۔ کوئی چیز آپ نے درمیان میں رکھی نہیں، پہنچا دینی ہے، چھپانی نہیں، کوئی چیز پہنچا دینی ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ نے نہیں چھپا لی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، آپ نے یہ کام نہ کیا یعنی نہیں پہنچایا، تو گویا کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو رسالت کا منصب کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کے پیغامات پہنچانا۔ رسول کا معنی ہی لفظی معنی کیا ہے؟ کہ پیغام لانے والا، جی پیغام لانے والا، جی اللہ کا رسول جو اللہ کا پیغام لاتا ہے لوگوں کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا ہے، یا ہر رسول کی، کہ اللہ کا پیغام جو ان کے پاس آیا ہے وہ بندوں تک پہنچائیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، جو اللہ نے نازل کیا آپ نے پہنچا دیا۔ اور یہی قیامت حجۃ الوداع میں آپ نے لوگوں سے پوچھا نا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے گواہی دی۔ اچھا، تو اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا کر رکھیں، نہیں بتائیں، اپنے خاص لوگوں کو بتائیں، اور وہ آگے سینہ بسینہ آ رہی ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پھر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے پیغام بھیجا سب لوگوں کو پہنچائیں، اور آپ نے چھپا لیا نعوذ باللہ، اور خاص خاص لوگوں کو بتایا۔ تو اس سے بڑی کیا گمراہی ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ جو چھپا ہوا سینہ بسینہ ہے، راز ہیں، پتہ نہیں کیا، جی تو پھر وہ جو چاہے کو لے آئے، جی یہ اللہ کے رسول نے استغفر اللہ پہنچایا نہیں تھا اور خاص لوگوں کو بتایا تھا، اور وہ انہوں نے آگے ان کو بتایا خفیہ۔ تو پھر دین کی شکل کیا ہوگی کہ جو چاہیں لوگ گھڑ کے لے آئے، نہیں جی یہ آپ والی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ خاص لوگوں کی میں، یہ سینہ بسینہ آتی ہیں، یہ خاص باطنی علوم ہیں، جی تو یہ گمراہی ہے، اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں۔ تو یہ جو اصطلاح ہے نا، ایک جی ظاہری علوم ہے وہ کون سے ہیں جی قرآن اور شریعت، اور ایک باطنی علوم ہے وہ جی سینہ بسینہ آتے ہیں۔ جی اللہ کی نازل کردہ کتاب وہی ہے جو یہ ہے نا دو گتوں کے درمیان، یہ اللہ کی کتاب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے آج ساری۔ جی باقی جو کچھ ہے وہ خود ہے، لوگ جو چاہیں آپ کرتے رہیں، سینے میں بسینہ یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، کرتے رہیں جو چاہیں کریں۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیا وہ یہ موجود ہے، محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں، جو کچھ آیا بتا دیا۔ اس طرح قسم کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گمراہی کی بات کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں پھر نقص نکالنے کی کوشش کر رہا ہے
کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور کوئی چیز اپنے خاص لوگوں کو بتا دی. اور پھر کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اس سے ایک اور مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کو اصل میں بھیجا گیا تھا فلاں کی امامت کا اعلان کریں، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ وہ چھپائیں نہیں، وہ کریں جی. تو وہ اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی وہ تفصیل ٹائم نہیں ہے کہ ایسی تفصیل میں جائیں، کبھی الگ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم نہ کرو. اور پھر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی اس نے بڑھا دیا ہے، اس کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. ایسے کافروں پہ افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ افسوس کے لائق نہیں، چھوڑیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا، یہاں یہ نہیں کہ یہودی نصارہ یہ بھی جو بھی چاہے نیک عمل کریں، یہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی یہودی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی صابی، کوئی نصارہ، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم مسلمان ہیں، گروہ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اصل کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں اللہ بخشے گا. اللہ کے ہاں میرٹ کیا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کریں. تو اب یہودی جب کہیں جی یہودی ایمان لائیں، تو اب یہودی کسی کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اللہ کے آخری رسول کو مانیں گا، اس کے بغیر نہیں. ہاں پہلے ٹھیک ہے وہ مسلمان تھے، موسیٰ پہ ایمان تھا. عیسائیوں کا ایمان اب کب مکمل ہوگا؟ جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے. صحابیوں کا اسی طرح. تو یہ ہے کہ جو بھی خواہ صحابی ہو، یہودی ہو، اگر آج کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور نیک عمل کرے، تو اللہ یہ تو نہیں کہے گا یہ تو جی پہلے یہودی تھا، یہ صحابی تھا. اور نہیں، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا. آج اللہ دیکھے گا کون ایمان لا کر نیک عمل کر رہا ہے، تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے. تو جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول وہ احکام لے کر آیا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھے، تو ایک گروہ کو ان نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. یعنی کچھ کو جھٹلایا، کچھ کو قتل کرتے رہے، کہ چاہتے تھے اللہ کے رسول وہ احکام لے کر آئیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. اگر ان کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ شریعت نافذ کرنا شروع کر دے تو آسمان و زمین میں فساد پھیل جائے جی. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا چاہتے ہیں جی. تو یہ جرائم ان کے بتائے جا رہے ہیں یہودیوں کے، کہ ایک گروہ کو کچھ لوگوں انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی فتنہ نہیں ہے، آزمائش نہیں ہوگی، اور پھر یہ اندھے اور بہرے بن گئے. پھر ہم نے ان پہ نظر عنایت کی اور پھر یہ دوبارہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے بن گئے. یعنی ہم نے نظر عنایت کی کہ شاید اب صحیح ہو جائیں، لیکن فرمایا پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے بن گئے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ان کے جرائم، اور قیامت کے دن اللہ حساب لے گا ان سے. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس نے شرک کیا، تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی کیا تھی دعوت عزیزہ کی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم. یہی دعوت اللہ کے ہر رسول کی رہی ہے. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کا، اور کوئی الہ اللہ کے سوا، اللہ ایک الہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ ہی ایک الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے. اور اگر یہ باز نہ آئے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے. کیا یہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ دعوت دے رہا ہے کہ کیا یہ معافی نہیں مانگیں گے، استغفار نہیں کریں گے؟ آؤ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اور ان کی ماں ایک راست باز صدیقہ عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں
پھر دیکھو یہ کس طرح بیوقوف بنائے جاتے ہیں، بکایا جاتا ہے انہیں۔ تو یہ جو فرمایا دونوں کھانا کھاتے تھے، اب انجیلوں میں بھی لکھا ہوا ہے نا، حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، حضرت مریم بھی۔ تو جو کھانا کھائے وہ الہ تو نہیں ہو سکتا نا، کھانا کھانا نشانی ہے کس کی؟ بندہ ہونے کی۔ تو جو کھانا کھائے وہ الہ کیسے بن جائے گا؟ الوہیت کے اختیارات کیسے اس کے پاس آ جائیں گے؟ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کوئی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، اور اللہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اچھا، انسان دیکھیں اتنا بھولا بالا نہیں ہے جتنا بنتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ انسان ہمیشہ اسی کی عبادت کرتا ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہو کہ نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان۔ جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں یہ کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا یا نقصان، اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ مثلا فرض کریں آج کو وزیر ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، یہ ہو گیا، اور دوسرے دن نوٹیفیکیشن آ گیا، نکال دیا گیا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، ممکن ہے جا رہا ہو کوئی سلام لینے کے بھی تیار ہوگا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو انسان اتنا بولا بالا نہیں ہے۔ تو یہ جن کو بھی پوجتے ہیں نا، جن کے نام پہ ختم ہو رہے ہیں، نیازیں دی جا رہی ہیں اور نظریں دی جا رہی ہیں، اور ان کے حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، جو تماشے سارے یہ کرتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے وہ جان سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے یا نقصان، یا ان کے نقصان سے بچنے کے لیے یا فائدہ کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو تو سوال ہی نہیں کوئی کسی کو منہ بھی لگائے، کوئی کسی کو منہ نہیں لگائے، پوچھے گا بھی نہیں کوئی جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ جن کو تم نے یہ سمجھا ہوا ہے نا بہت کچھ، عبادت کار مراسم عبودیت، نہ تمہیں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع جی۔ بس جس دن یہ سمجھ آ جائے نا انسان کو، سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ جب ایک جھک جائے نا انسان اللہ کے سامنے، کوئی اللہ کے سوا نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا، آپ کا کوئی رتی برابر کو نقصان نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل کے آ جائے آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے پہنچنے والا ہے۔ ساری دنیا مل کے آ جائے، جنوں انس شیاطین سارے، آپ کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ جب یہ ایمان ہو تو سارے ڈر اور خوف ختم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کا خوف، بس یہ ہے اللہ کی بندگی کا جی اثر جو ہوتا ہے۔ صحابہ یہی تھے نا سارے، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں۔ ایمان کی دعوت جب سارے خوف ختم، کوئی کچھ نہیں، نہ جادو نہ جن نہ فلاں فلاں چکر جتنوں میں پھنسایا ہوا تھا کاہنوں نے اور عاملوں نے، اور سارا سب ختم ہو گئے، سارے خوف ختم۔ اب کوئی کائنات میں انہیں ڈرانے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مومن کی شان، ایمان کا یہ اثر ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں۔ ساری دنیا کو لے آؤ، مل کر جو کچھ کرنا کر لو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ایمان ہے مومن، میرے رب کی طرف سے جو کچھ ہوگا ہوگا، باقی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں حق غلب نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ کیا، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ کون ہے؟ یہودی، یعنی جو خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پہ لعنت کی گئی، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، اور جو برے کام وہ کرتے تھے اس پہ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ انتہائی برے کام تھے جو وہ کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے کہ برے کام کر رہے ہیں وہ منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہیں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تم ان میں سے اکثریت کو دیکھتے ہو کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، انتہائی یہ برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کہ اللہ کا غضب ہوا ان پہ اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو کچھ اپنے لیے تیار کر کے آگے بھیج رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی ان کے کرتوت۔ اور اگر یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اگر یہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تو یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں، بدکار ہیں، اللہ کے نافرمان، باغی، سرکش، دوستیاں کافروں سے ہیں۔
تم لوگوں میں سے ایمان لانے والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن کون ہوں گے؟ یہودی اور مشرک. اور تم مسلمانوں کی محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں اللہ والے عالم ہیں اور درویش اور فقیر ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے. سب سے بڑے دشمن فرمائے یہودی اور مشرک، اور سب سے زیادہ قریب مسلمانوں کے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں، فقیر ہیں، جو ان میں تکبر نہیں ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ بھی مسلمانوں کی دشمنی کر رہے ہیں. یہ تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ نہیں کہ جنہوں نے بعد میں تثلیث کا عقیدہ سارا بنا لیا. اور دوسرا یہ کہ آج یہودی ہی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں عیسائیوں کو، مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. اور انہی عیسائیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور جب یہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن کو، تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے آیا. اس وقت قرآن کے نزول کے وقت جو نصارہ کا حال تھا، جیسے نجاشی کو دیکھے نا، اس نے قرآن سنا اور اس کا رد عمل کیا تھا کہ وہ ایمان لے آیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پہ اور جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے، حالانکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے. اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایسے بغات دیے جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو جس طرح حرام کو حلال ٹھہرانا گناہ ہے، اسی طرح حلال چیزوں کو حرام کرنا بھی اسی طرح کا جرم ہے. اللہ نے حلال کیا کوئی آ کے کہتا ہے یہ حرام ہے. اور کھاؤ اس رزق میں سے جو حلال اور پاکیزہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان لائے ہو. اللہ تمہاری جو بے مقصد لغو قسمیں ہیں اس پہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، مگر وہ ان قسموں پہ مواخذہ کرے گا جو تم دل کے ارادے کے ساتھ کھاتے ہو. تو ایسی قسم کو توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوس درجے کا وہ کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس دینا، یا ایک گردن آزاد کرنا. اور جس کو یہ گردن نہ ملے یعنی غلام آزاد نہ کر سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں اٹھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. تو دیکھیں ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹی قسم. مثلا کسی اس نے کو کام کیا، پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی خدا کی قسم میں نے نہیں کیا، یا وہ کوئی بڑی قسم کھاتا ہے ایسی ماضی کے بارے میں، یہ ہے جھوٹی قسم. تو اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی یہ گناہ ہے، اور جتنی بڑی کھائی ہے اتنا بڑا گناہ ہوگا. کہیں عدالت میں حلف اٹھایا ہے جی کہ یہ شخص قاتل نہیں ہے حالانکہ وہ قاتل ہے، گناہ جھوٹی قسم کھائی تو بڑا گناہ. لیکن یہ قسم جو ہے جس پہ کفارہ ہے اس قسم پہ تو گناہ ہے نا، یہ ہے جس پہ کفارہ ہے. یہ کون سی ہے؟ جو مستقبل میں آدمی کو کام کرنے کے لیے کھاتا ہے. مثلا کوئی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں جی فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ غلط، یہ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. تو جب قسم اس نے یہ توڑی ہے، گیا اس کے گھر، تو کفارہ دینا ہوگا. یا کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس نے نہیں کیا تو پھر قسم توڑی، کفارہ دینا ہوگا. تو یہ کفارہ ہے اس قسم کا جو باقاعدہ اس طرح کی ارادے کے ساتھ مستقبل کے بارے میں قسمیں کھائی جاتی ہیں. اور اگر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے جو نہیں کھانی چاہیے، مثلا کوئی کہتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو یہ گناہ ہے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. تو ایسی قسم اسے توڑنی چاہیے، وہ بات کرے اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا اسے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے کے تیر یہ گندگی ہے شیطانی عمل میں سے،
اس سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے آخری حکم شراب اور جوے کی حرمت کا، فائنل آخری حکم۔ اس سے پہلے تجرید کے ساتھ آیا نا جی، پہلے کہا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان زیادہ بڑا ہے، پھر نماز کے وقت روکا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ اب یہ آخری حکم آ گیا کہ بے شک شراب، جوا، آستانے جہاں غیر اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اور پانسے کے تیر جن سے قسمت معلوم کرتے تھے لوگ، یہ گندگی ہے۔ آرام کرنے کے بجائے رجس ایسی گندگی کو کہتے ہیں کہ دیکھ کر دل خراب ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے دیکھ کے، ایسی گندگی یہ رجس ہے، شیطانی عمل ہے۔ فجتنبوہ، مجھ سے دور رہو۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں شراب کو حرام، بھی رجس سے بڑی کوئی چیز۔ اچھا یہ ایک چیز یاد رکھیں، ہر حرام چیز گندگی نہیں ہوتی۔ مثلا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن سونا گندا ہے، کوئی حرام ہے نہیں، آپ ہاتھ لگائیں کوئی حرام ہے نہیں۔ کئی چیزیں حرام ہیں لیکن وہ نجس نہیں ہے، گندی نہیں ہے جی، لیکن ہر گندی چیز جو ہے وہ حرام ضرور ہوگی۔ ہر گندی چیز، ریشم مرد کے لیے حرام ہے تو گندا ہے، ہاتھ لگے تو نجس ہے نہیں، نجس نہیں ہے نا، گندا۔ رجس اس سے کہہ دیا، وہ اس سے بات کو گنجائش ہی نہیں، آرام سے زیادہ، اس لیے کہ فج دور رہو اس سے، تو کہا تو نہیں چاہیے، دل خراب ہو جائے دیکھ کے۔ تو خمر اور جوا، اور یہ شراب اور جوا کو آج کی سویلائزیشن کا نہیں مسئلہ، جتنی پہلی ساری وہ رہی ہیں نا بڑی بڑی سویلائزیشن جاہلیت کی، اسلام سے پہلے، سب میں یہی تھے ساری چیزیں، شراب اور جوا اور سود، یہ تین چیزیں ہوتی تھیں، شراب، جوا، سود، بس یہ مینارے تھے سارے ہر سویلائزیشن کے۔ آخری درجے پہ یہی ہوتا تھا، کہتے یہ کام نہیں چھوڑیں گے ہم، نہ شراب اور نہ جوا، اور باقی شرک تھا۔ پانسے کے تیر، ان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن میں قسمت معلوم کرنے کی طریقے، اس لیے کہ گندگی کہا کہ مت ماری، اللہ نے عقل دی ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور کوئی پڑھا لکھا آدمی صبح آ کے اخبار میں دیکھتا ہے جی میرا برج کون سا ہے، اور وہ برج بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس سے بڑی مت ماری ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی گندگی نجاست ہو سکتی ہے جی، اور طوطے سے جا کے آپ قسمت معلوم کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا، عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، اور آپ طوطے کو جا کے کہتے ہیں مجھے بتائیں جی میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے، اور اس طرح کی اور حرکتیں جی، آپ کو نجومی بتا رہے ہیں جی کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا جی۔ تو یہ اس لیے کہا یہ نجاست ہے، یہ ساری چیزیں۔ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے وہ تمہارے درمیان بغض اور دشمنی پیدا کرے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے اور نماز سے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور ہوشیار رہو، بچو یعنی ڈرو اللہ سے۔ بس اگر تم منہ موڑتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف واضح پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے یہ نہیں پوچھے فلاں شخص ایمان کیوں نہیں لایا، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، ڈیوٹی ان کی ختم۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ اب یہ شراب حرام ہوگی تو جو مسلمان پہلے شراب پیتے رہے ہیں تو وہ کیا بنے گا ان کا؟ پہلے شراب پی رہے تھے، یا کوئی چیز آج حرام ہوئی ہے پہلے کھا رہے تھے، کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو جو کچھ انہوں نے پہلے کھایا اس معاملے میں ان پہ کوئی حرج نہیں، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے تھے۔ جبکہ پہلے وہ تقوی اختیار کر رہے تھے، ایمان، جو اللہ نے چیزیں حرام کی نہیں تھیں ان سے بچ رہے تھے، تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس وقت تک یہ چیزیں حرام نہیں کی تھیں۔ پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، یعنی پھر جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے روکے، ایمان لائے، اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور بہترین عمل کیا، تو اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب وہ ہر مرحلے پہ وہ ایمان اور عمل صالح کر رہے تھے اور جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک رہے تھے تو کوئی حرج نہیں ان پہ، کیونکہ اس وقت اللہ نے روکا ہی نہیں تھا ابھی اس سے۔ تو بہت سارے لوگ تھے جو شراب کی اس امت سے پہلے شراب پی رہے تھے، لیکن جب یہ حکم آیا تو کوئی دیر نہیں انہوں نے کی، جو انہوں نے مٹکے اٹھا کے شراب کے گلیوں میں پھینک دیے، دیر نہیں کی۔ یہ تھا ایمان جو دلوں میں آ چکا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ایک شکار کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون غیب میں اس سے ڈرتا ہے، پس اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شکار کون سا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، تو یہاں شکار سے منع کیا اس لیے نہیں کہ وہ جانوروں کی کمی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں،
امتحان کے لیے، تاکہ اللہ دیکھے کون اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے غیب میں. کوئی فوج پولیس نہیں کھڑی لیکن اللہ کے قانون کی آپ پابندی کر رہے ہیں. بالکل یہی حکمت روزے کی ہے. روزہ بھی اسی طرح کا امتحان ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس سے ڈرتا ہے. سارا دن آپ کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں لیکن بھوک پیاس کے باوجود آدمی چھپ کر بھی نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں لوگوں سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. یہ ہے تقویٰ. تو یہی یہاں بھی بتایا کہ اس شکار سے منع کرنے کی حکمت کیا ہے، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون غیب میں اس سے ڈرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کے شکار کیا تو پھر اس کا بدلہ جو اس نے جانور قتل کیا اسی طرح کا بدلہ دینا ہوگا، یعنی اسی جانور کی طرح کا جانور. اور اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل کرنے والے کریں گے، اور اس جانور کو جو بدلے میں دیا جائے گا اسے نیاز کے طور پہ اللہ کے گھر پہنچانا ہوگا، یا پھر کفارہ دینا ہوگا اس کی جگہ، مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے بدلے میں روزے رکھنا، تاکہ جس نے یہ شکار کیا ہے وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پس جو کچھ ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، اور جس نے دوبارہ پلٹ کر یہ کام کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. یعنی اللہ کے قانون کو توڑا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے سمندر میں شکار حلال کر دیا گیا، اور اس کا کھانا بھی یہ تمہارے لیے بھی حلال ہے اور قافلے کے زاد راہ کے طور پہ بھی. یعنی پہلے جو حرمت ہے وہ خشکی میں ہے جو پیچھے حکم آیا. تو اب فرمایا سمندر میں اگر تم ہو تو احرام کی حالت میں شکار کر سکتے ہو، اور کسی کا کیا ہوا کھا بھی سکتے ہو. آپ خود بھی کھاؤ، زاد راہ کے لیے بھی ساتھ لے لو. اور تم پہ خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. اور اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کر کے لایا جائے گا. اللہ نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے لیے مرکز بنایا، اور حرام مہینوں کو اور ہدی کے جانوروں کو جو قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں اللہ کی نیاز کے طور پہ قلادے ڈالے جاتے ہیں، محترم بنایا، شعیرہ بنایا. تاکہ یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی جو محترم چیزیں ہیں، اللہ کا گھر ہے جس کو اللہ نے مرکز بنایا، حرام مہینے ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے، قربانی کے جانور جو اللہ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے نشانی کی اللہ کے گھر جا رہے ہیں نیاز کے طور پہ، تو فرمایا کہ ان کا احترام ہونا چاہیے اس لیے کہ شاعر اللہ میں سے ہیں. اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث کی کثرت پہ تم کتنے ہی فریفتہ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اے عقل رکھنے والو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی طیب ہے جو اصل چیز ہے، باقی خبیث کی کثرت بھی ہو جائے، ہر طرف خبیث چیزیں چھائی ہوئی ہیں، غالب ہیں، اور تم اس پہ فریفتہ ہو رہے ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں اچھی نہ لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے اس وقت جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہیں بتا دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر کیا ہے اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان چیزوں پہ سوال نہ کرو جو اللہ نے درگزر کی ہے نہیں. اگر سوال کرو گے تو اللہ بتا دے گا. یہ اسی طرح کے سوال ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، جی گائے کا رنگ کیسا اور فلاں فلاں فلاں، اس طرح. تو تفصیل مانگتے جاؤ گے تو اللہ بتاتا جائے گا تو مشکل ہوتی جائے گی. تو اس لیے کچھ چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں، کچھ سے اللہ نے درگزر کیا ہے. جتنی بتائی ہیں نا اسی طریقے سے عمل کرو. باقی بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہ کرو، یہ اور یہ اور یہ تو اپنے لیے مشکلات پیدا کرو گے. تم سے پہلے کچھ لوگوں نے اس طرح کے سوال کیے اور پھر وہ کافر بن کے رہ گئے. یعنی بنی اسرائیل نے اس طرح کے سوال کیے. اللہ نے نہ تو بحیرہ کو محترم قرار دیا ہے، مشروع قرار دیا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہیں
وہ عقل سے کام نہیں لیتے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو کیا اس حالت میں بھی باپ دادا کی پیروی کریں گے کہ اگر ان کے باپ دادا نہ تو کوئی چیز جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ یہ مختلف جانور تھے جنہیں بڑا مقدس سمجھا جاتا۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں مقدس کیا ہیں چیزیں جن کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، حرام مہینے ہیں، ہدی کے جانور ہیں، وہ جانور جو اللہ کے گھر نیاز کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا بحیرہ، یہ خاص اصطلاحات ہیں، یہ جانور تھے جن کو محترم سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کوئی ان پہ سواری نہیں کرے گا، ان کا دودھ نہیں پیے گا، گوشت نہیں کھائے گا، جدھر چاہیں یہ چریں جائیں۔ جس طرح آج مثلا کسی بت کے نام پہ کوئی گائے چھوڑی ہوئی جدھر چاہے چرے، کو ہاتھ نہ لگائے جی بت کی ہے، کوئی فلاں مزار کی گائے ہے، فلاں پیر صاحب کی گائے ہے، وہ مقدس ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، جدھر چاہے چرے۔ تو اس طرح کے یہ جانور تھے سارے۔ مثلا بحیرہ وہ اونٹنی جس کے بہت سارے بچے ہو جاتے یا 10 کے قریب، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا، اس میں سواری نہیں کریں گے، دودھ نہیں پئیں گے۔ صاحبہ وہ جس کو نظر کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا، اور وسیلہ وہ اونٹ کے جس کا وسیلہ وہ بکری کا بچہ، اگر بکری 2 بچے دیتی نر مادہ تو نر کو چھوڑ دیا جاتا بتوں کے لیے، تو وہ بھی محترم بن جاتا۔ ہاں وہ اونٹ جس کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا تو کہتا جی اب یہ محترم ہو گیا، تو ان کو سمجھا جاتا یہ اللہ کی طرف سے محترم ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں محترم بنائی جی، یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا گھر ہے محترم، جسے مسجد الحرام حرمت، اللہ کا گھر ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اسی طرح حرام قرار دیا، محترم یعنی اللہ کا گھر۔ تو اب اس کے مقابلے میں آپ ہر چیز کو محترم میں نے جیسے ہمارے اس طرح شریف، مکہ شریف ہے، مدینہ شریف، تو ہر چیز کو شریف بنا دیں اس کے مقابلے میں، تو اسی طرح یہ ہے وہ جانور محترم ہے جو اللہ کے گھر جا رہا ہے، اللہ کے ہاں قربانی کے لیے جا رہا ہے، یا آج قربانی لیکن بتوں کی قربانی کے لیے جا رہا ہے، یہ وہ قبر کے لیے کسی نے چھوڑا ہوا ہے، مزار کے لیے اس کا احترام ہو رہا ہے، ڈر رہے ہیں اس کو ہاتھ نہ لگانا کچھ ہو جائے گا، تو یہ اللہ کا حق ہے صرف۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اگر تم ہدایت پہ ہو تو جو گمراہ ہوا اس کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹ کرانا ہے، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ تمہیں بتائے گا۔ یعنی اگر تم خود ہدایت پہ ہو تو دوسروں کو گمراہ ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسروں کو حق کی بات نہ بتاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسی آیت کو پڑھ کر خطبے میں فرمایا کہ لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم ہدایت پہ ہو تو دوسروں کا نقصان دینا، گمراہ ہونا نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں کسی کو اچھی بات بتانے کی ضرورت نہیں، اچھی بات تم بتاؤ، دعوت دو، پھر بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کے گمراہ ہونے کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو وصیت کے وقت اس کی گواہی اس طرح ہوگی کہ 2 آدمی جو صاحب عدل ہوں تم میں سے یا تمہارے غیروں میں سے 2، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، یعنی کوئی مسافر ہے اور وہیں موت آ گئی ہے تو اب اس نے وصیت کرنی ہے زبانی، تو 2 عدل کرنے والے آدمی ہونے چاہیے جو گواہ بنے، مسلمانوں میں سے، نہیں مسلمان تو دوسرے، تو اس طرح انہیں گواہ بنا لو۔ تم انہیں نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں، اگر تمہیں شک ہو کہ صحیح گواہی نہیں دے رہے تو اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے، اگرچہ کوئی قرابت داری کیوں نہ ہو کوئی دوسرے فریق، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر پتہ چلے کہ انہوں نے گواہی جنہوں نے 2 نے دی ہے انہوں نے کسی کی حق تلفی کی ہے، تو پھر 2 آدمی ان میں سے اٹھیں کہ جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے نام کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان سے زیادہ برحق ہے، صحیح ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ یہ اس کے قریب تر ہے کہ وہ صحیح گواہی دیں، یا وہ ڈریں کہ ان کی گواہیوں کے بعد ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، بے شک اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہ طریقہ بتایا کہ اگر اس طرح گواہ زبانی ظاہر ہے اس وقت کو لکھت پڑھ تو نہیں ہوتی تھی، تو تاکہ
ان کو مسجد میں روکو نماز کے بعد، تاکہ احساس بھی ہو کہ مسجد میں گواہی دینی ہے اور وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہیں. تو یہ ایک طریقہ بتایا تاکہ وصیت کے وقت جو اس طرح کی گواہیاں ہیں اس میں حقوق محفوظ رہیں. تو اسی پہ آج میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی آیات کل انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.